سہیل اور نوین کے گھر میں دوبارہ سے خوشخبری آنے والی ہوتی ہے۔ ماں یہی خبر بچوں کو سناتی ہے کہ خوشخبری آنے والی ہے، گھر میں دوبارہ سے پھوپھو بننے کی تیاری کرو۔ اور بچوں کو تو صحیح سے مبارکباد بھی نہیں دینی آتی۔ پہلے تو اچھے سے نوین کا بھی دل جلا کے رکھ دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس دفعہ پوتا ہی دینا میری ماں کو، جیسے یہ کوئی نوین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرنا چاہے یا بیٹا۔ نوین کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی بچوں یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میرے نصیب میں تو پھوپھو بننا ہی لکھا ہے، دلہن بننا تو شاید لکھا ہی نہیں۔ اب بچوں کو کون سمجھائے کہ اگر اپنے کرتوت ٹھیک کر لے اور اپنا دل صاف کر لے تو شاید اس کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ بچوں جب بشرا کی کال چوری چوری سن لیتی ہے تو اسے شک پڑ جاتا ہے کہ بشرا کسی نہ کسی لڑکے کے چکر میں ہے اور اس سے ملنے بھی جانے والی ہے۔ تبھی وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے اور بشرا ماں کو بتا کے جب چلی جاتی ہے تو بچوں بھی فوراً سے تیار ہو کے اس کے پیچھے ہی چل پڑتی ہے۔ ماں اس سے پوچھتی ہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو مسرت کہہ دیتی ہے کہ بشرا سے تو آپ نے اتنی انویسٹیگیشن نہیں کی، مجھ سے زیادہ پوچھ رہی ہیں۔ تو ماں بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی بشرا نے تو مجھے پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ مسرت ماں کو فی الحال یہی کہہ کے ٹال دیتی ہے کہ واپس آ کے سب بتا دوں گی، اور رکشے میں بیٹھتے ہوئے بشرا کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن بشرا تو پتہ نہیں آنکھوں سے کہاں اوجھل ہو جاتی ہے اور رکشے کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے جواد کی گاڑی کے ساتھ۔ جواد گاڑی سے اتر کے دیکھتا ہے کہ رکشے میں کسی کو زیادہ ٹکر تو نہیں لگ گئی، تو مسرت اس کو سامنے دیکھ کے ایک دم سے ڈرامہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، اور پھر اسے کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں، میں کہیں خود ہی جا کے جوس پی لیتی ہوں۔ لیکن جواد جو کہ اچھے دل کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو جوس پلا دیتا ہوں، اور اسے ہوٹل لے جاتا ہے۔ مسرت کے دل میں دوبارہ سے امید جاگنے لگ جاتی ہے کہ شاید جواد کا اور میرا دوبارہ سے رشتہ پکا ہو سکتا ہو، لیکن جواد اس کی غلط فہمی پورے طریقے سے دور کر دیتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ میں تو رشتہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا اب بالکل امپاسبل ہے، اس لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ مسرت بھی اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور جب گھر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب گھر والے نوین کا موڈ اچھا کرنے کے لیے مل کے کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ لیکن بشرا کہہ دیتی ہے کہ میں کہیں نہیں جا سکوں گی، میں گھر ہی رک جاتی ہوں، ویسے بھی میں کافی تھکی ہوئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مسرت جس کو پہلے سے ہی بشرا پہ شک ہوتا ہے کہ یہ یقیناً آج کسی بوائے فرینڈ سے ملنے گئی تھی، اس کو تو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی کہ مجھ سے پہلے بشرا کی شادی ہو جائے اگر، تو وہ ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ گھر میں اکیلی رک کے کیا کرے گی، ضرور اس نے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رکھی ہوگی، اسے بھی ساتھ ہی لے کے چلیے۔ لیکن بشرا بھی جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، اور مسرت کو سمجھ نہیں آتا کہ بشرا کی جاسوسی کے لیے اتنا انجوائمنٹ والا پلان بھی چھوڑ دوں یا پھر آج اس کو آزادی دے دوں، اور بالآخر وہ گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو ہی جاتی ہے۔ ادھر بشرا جس کو صرف اور صرف دردانہ کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ اکیلی عورت ذات آخر کیسے ان گنڈوں کا مقابلہ کرے گی، تو وہ دردانہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ جواد اسے روک بھی دیتا ہے کہ تمہیں اب سے بوتیک جانے کی ضرورت ہی نہیں، جو گنڈے اس بوتیک کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور وہ اپنا کام نکلوا کے ہی رہیں گے، اچھا ہوگا کہ تم دردانہ کو بھی بتا دو کہ وہ بغیر کسی بھی مزاحمت کے اپنی بوتیک ان کے حوالے کر دے، اور تم بھی اب سے بوتیک جانا چھوڑ دو۔ لیکن بشرا تو کہہ دیتی ہے کہ میں دردانہ کا ساتھ ایسے لمحے میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی جب وہ بالکل اکیلی ہے، کیونکہ یہ دردانہ ہی تو ہے جس نے مجھے زندگی سے محبت کرنا سکھایا ہے اور زندگی کا اصل مقصد سکھایا ہے۔ اور وہ فواد سے کہہ دیتی ہے کہ تمہیں اتنی سیلفش قسم کی محبت کیوں ہے آخر، کہ تم مجھے سچائی کا ساتھ دینے کے لیے بھی روک رہے ہو۔ فواد بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ سیلفش محبت نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بشرا فواد کے دل میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کے دل ہی دل میں تو خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ دردانہ کے پاس جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آخر آپ اکیلی کب تک ان لوگوں سے لڑیں گی، آپ کسی اچھے انسان سے شادی کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ دردانہ بشرا کو بتاتی ہے کہ میرے بھی زندگی میں بہت سے خواب تھے، میں بھی شادی کرنا چاہتی تھی، کسی کی بیوی بننا چاہتی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن میرے خواب پورے نہیں ہو پائے۔ بشرا دردانہ سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ کو زندگی ایک اور موقع دینا چاہے تو کیا پھر بھی آپ اس موقع کو ٹھوکر مار کے پیچھے کر دیں گی؟ دردانہ کہتی ہے کہ ایسا کون سا موقع میرے ہاتھ میں ہے جسے میں نے ٹھوکر مار دی ہے؟ تو بشرا کہتی ہے کہ آپ فواد سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، آپ اس کے بیٹے سے اتنی محبت بھی کرتی ہیں
اور میں نے فواد بھائی کے دل میں بھی آپ کے لیے بہت محبت دیکھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ لیکن دردانہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس رشتے میں بالکل انٹرسٹ نہیں۔ احمر سے تو میں دل سے محبت کرتی ہوں، لیکن اسے اپنا بچہ سمجھتی ہوں، پر اس لیے نہیں کہ میں اس کے باپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بس اس لیے کہ وہ مجھے ویسے ہی بہت ہی پیارا بچہ لگتا ہے۔ ادھر روہیل ساجد بھائی سے پیسے لوٹ لوٹ کے شمع کو امپریس کر رہا ہے۔ اسے یہی کہا ہے کہ میری بڑی اچھی نوکری لگ چکی ہے اور مجھے بائک بھی مل چکی ہے۔ شمع بھی کہہ دیتی ہے کہ اب جب تمہاری نوکری لگ ہی گئی ہے تو پھر میرے گھر رشتہ مانگنے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو روہیل صاف انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں، میں آخر اپنے رشتے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ سے شادی کے لیے تمہیں ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ شمع کو تو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ تمہاری بچوں کی تو کبھی بھی شادی ہونے والی نہیں، تو کیا مجھے بھی کنواری ہی مرنا پڑے گا؟ اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب اگر اماں نے کوئی اور رشتہ مجھے دکھانے کی کوشش کی تو میں ان کو انکار نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میرے انکار کی وجہ تو یہی تھی کہ جب تک تمہاری کوئی نوکری نہیں لگ جاتی اور تم میرے گھر رشتہ نہیں بھیج دیتے تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ اب تو اماں بھی یہی کہتی ہیں کہ جب روہیل کی اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے کہ اسے موٹر سائیکل بھی مل گئی ہے تو پھر وہ آخر کیوں تمہارے لیے رشتہ نہیں بھیج رہا؟ لیکن روہیل کے خواب تو کچھ اور ہی ہیں۔ وہ تو ساجد بھائی کے پیسے لوٹنے کے بعد انہیں مزید پھنسانا چاہتا ہے، انہی کے پیسوں میں سے ان کو تھوڑا تھوڑا پروفٹ دے رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار مزید روہیل پہ بڑھ جائے۔ اور ساجد بھائی بھی واقعی ہی اپنے بہنوئی سے بھی بات کر لیتے ہیں اور بہنوئی 14-15 لاکھ روہیل کے کاروبار میں ملانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے صرف بیٹھے بٹھائے منتھلی پروفٹ مل جانا چاہیے۔ اب تو روہیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ 14-15 لاکھ ایک ساتھ آ جائیں گے، پھر تو وہ شمع کی گاڑی والی خواہش بھی پوری کر پائے گا۔ روہیل جتنا سیلفش بھائی ہے، سہیل اتنا ہی رسپانسیبل بھائی ہے۔ وہ اپنی جاب میں ترقی بھی چاہتا تھا تو صرف اور صرف اس لیے کہ گھر والوں کی مزید ہیلپ کر سکے، اور دوسری طرف بشرا جتنی رسپانسیبل بہن ہے اتنی ہی زیادہ بجو ارسپانسیبل ہے۔ اسے یہ تک احساس نہیں ہوا کہ سہیل کے پیپرز چھپا دینے سے سہیل کی ترقی ہی رک گئی اور اس کے بھائی کا کتنا بڑا خواب ادھورا رہ گیا۔ اسے تو مطلب تھا تو صرف اور صرف اس بات سے کہ وہ نوین سے اپنا بدلہ پورا لے سکے۔ اسے یقین تھا کہ وہ کاغذات چھپائے گی تو نوین پھر سے اس کے اوپر الزامات لگا دے گی، اسی لیے وہ جان بوجھ کے وہ کاغذات نوین کی بیٹی کی بک میں چھپا دیتی ہے تاکہ جب وہ کاغذات ملیں تو سہیل کو یہی لگے کہ نوین نے ہی بے دھیانی میں یہ کاغذات اپنی بیٹی کی کتاب میں چھپا دیے ہوں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ نوین اور سہیل کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے اور بچوں دور دور سے یہ لڑائی انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، اور اب تو سب گھر والے نوین کو الٹا سنا دیتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اب تم جو بھی نقصان کرتی جاؤ اور بچوں پہ ہی اس کا الزام لگا دو۔ اب کیا بچوں کی یہ نیچر کبھی سب گھر والوں کے سامنے آئے گی یا اس کی عادتیں کبھی سدھریں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔